میں انشاءاللہ انصاف کا جو کرینہ اس کو پروموٹ کرتے ہوئے میں انسٹرکشن دوں گا کہ انصاف پر مبنی فیصلے جلد کیے جائیں۔ اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے خارج ہوا۔ 23 ارب روپے ایک ہی دن 23 ارب روپے تھے، شام کو 23 ارب روپے خزانے میں موجود تھے۔ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ملی بھگت سے اسٹے آرڈر اور پھر اللہ خیر صلی اللہ۔ میں نے یہاں پر ایف بی آر کی جیب میں بیٹھے ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک یہاں موجود ہیں، یہاں پہ گورنر اسٹیٹ بینک نہیں ہے یہاں پہ۔ تو میں نے اسی دن فون کیا اور میں نے ان کو ایک مثال سنائی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ لاہور میں اورنج لائن بن رہی تھی، وہاں پر ایک تھا کانٹریکٹر، نام میں نہیں لینا چاہیے کہ مناسب نہیں، کوئی ہمیں پبلسٹی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ پردے رکھتا ہے تو ہماری کیا مجال ہے۔ اس نے شالامار کے پاس جو اورنج لائن کی سول کنسٹرکشن تھی، وہاں پر میسو جو تھے اس کے پیرامیٹرز، اس کو فل آؤٹ کر رہا تھا اور بجری سیمنٹ یا سسریا کم ڈال رہا تھا۔ مجھے پتہ لگ گیا، مجھے خفیہ ایجنسی نے بتایا، میں وہاں پر پہنچ گیا، یہ آج چیمہ میرے ساتھ تھے، یہ ڈی جی ایل ڈی تھے اس وقت۔ تو میں وہاں پر گیا تو ان پکڑا موقع کے اوپر، تو جو ہمارا قومی جو کنسلٹنٹ ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ اور وہ دونوں مل کے وہ ایک فاش غلطی کر رہے تھے۔ اگر خدا نخواستہ وہ نہ پکڑا جاتا تو قوم کو کوئی حادثہ پیش آتا تو میں نہ دنیا میں نہ اگلے جہان میں کوئی منہ دکھانے کے قابل رہتا۔ قصہ کو ہوتا فاسٹ فارورڈ، ہم نے اس کو بلیک لسٹ کیا، بعد میں آنے والے حکومتوں نے ان کو کیا کیا، میں نہیں اس میں جاتا۔ ان کی جو ڈپازٹ منی تھی 90 کروڑ روپیہ، وہ پڑی تھی بینک میں، اور میں نے فوری طور پر آج چیمہ کو کہا کہ ان کی ڈپازٹ منی کا پتہ کراؤ۔ پتہ کرایا تو وہ 1.5 یا 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک باہر گئے ہوئے تھے، ڈپٹی گورنر تھے سعید چمن، تو آج چیمہ ان سے بات کر رہے تھے۔ یہ واقعہ سنانا خود نمائی نہیں، بخدا صرف قریب سے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح چیزیں اللہ تعالیٰ ٹرن کر دیتا ہے جب نیت نیک ہو۔ تو میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے فون کیا، ان کا چیج کرتے ہیں لازماً وہ بینک اور جو کانٹریکٹر ملے ہوئے تھے کہ یار یہ ایک دن گزار دو ورنہ 90 کروڑ چلا جائے گا۔ جب آخری دن تھا تو میں نے سعید چمن کو صبح 10 یا 10:30 بجے فون کیا۔ میں نے کہا ڈپٹی گورنر صاحب، مجھے پتہ ہے کہ آپ ہمارے بڑے کمیٹڈ ساتھی ہیں، اگر آپ نے 12 بجے تک یہ پیسہ پنجاب کے خزانے میں جمع نہ کرایا تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کہہ کے میں آپ کی چھٹی کرا دوں گا۔ بالکل 12 بجے نہیں، 11 بجے پیسہ آ گیا بالکل۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ طریقے ہیں۔ یہی بات میں نے راشد لنگڑیال صاحب کی خدمت میں پیش کی اور گورنر نے کہا کہ مثال سنائی ان کی، اور کچھ نہیں میں نے کہا۔ شام کو پیسہ آ گیا، شام کو پیسہ خزانے میں آ گیا، اور اب لاہور ہائی کورٹ سے بھی اسی قسم کا اسٹے خارج ہوا ہے۔ وہ 11.5 ارب روپے تھا، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ پیسہ خزانے میں آ گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی، اور ہم جو ٹریبونلز کے جو ممبرز ہیں ان کو مکمل طور پر بدل دیا، مارکیٹ سے لوگ لے کے آئے ہیں، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہیڈ ہنٹنگ کی ان کی۔ میں کسی تفصیل میں نہیں آتا، یہاں پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب تڑپ ہو، جب دل میں ایک آگ جل رہی ہو کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے اور پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس سال یعنی جون 2024، پچھلے سال 2024 میں جو گھریلو صارفین تھے ان کے لیے بجلی کی قیمت 48 روپے 70 پیسے تھی جون 2024 میں، وہ اس وقت 45 روپے 5 پیسے پہ ہے فی یونٹ۔ یہ آل کنزیومرز کی بات کر رہا ہوں۔ آج گھریلو صارفین کے لیے اس 3.5 روپے کی جو کمی ہوئی جون 2024 سے لے کے آج تک، اس میں مزید آج اضافہ 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ اس کو ہم مہیا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کبھی
غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، وہ کمی سمجھ رہے ہیں بالکل. بھائی مائک پر ہی رکھو، ٹوٹ نہ جائے کہیں. تو اس میں آج مزید 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ تمام صارفین کو اب بجلی اوسطاً 34 روپے 37 فی یونٹ فراہم کی جائے گی انشاءاللہ. اسی طریقے سے جون 2024 میں صنعتوں کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت 58 روپے 50 پیسے تھی. جون 2024 میں صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت پر یونٹ 58 روپے 50 پیسے تھی، جو بعد کے مہینوں میں ہماری سب کے مشترکہ کاوشوں سے اب تک 48 روپے 19 پیسے ہو چکی ہے. یعنی جون 2024 سے اب تک اس میں 10 روپے 30 پیسے کی کمی لائی جا چکی ہے. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں، محنت اور اسٹار ٹیم کی محنت کی بدولت آج اس میں مزید 7 روپے 59 پیسوں کی کمی کا اعلان کر رہا ہوں. میں اس حوالے سے تمام گھریلو صارفین، نوجوانوں، کسان بھائیوں، صنعتی اور کاروباری برادری اور بزرگوں اور بہنوں سب کو اس ادنا ریلیف، ادنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی کاوشوں سے، ان جینون میتھڈ سے یہ حاصل کیا گیا ہے. جو آگے جو ریفارمز اور اسٹرکچرل چینجز کرنی ہے اس کی طرف میں ابھی 1 منٹ میں آ رہا ہوں. یہ اس کی بدولت آج یہ اس کا اعلان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور آپ سب کو مبارک ہو، اور اس طریقے سے آپ اپنی جو صنعتی لاگت، زرعی لاگت، ایکسپورٹ میں آپ زیادہ بہتر طور پر مصنوعات کو کمپٹیشن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ دن رات محنت کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالے گا. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب آنا ہے کہ جو اگلا مرحلہ کیا ہے. 600 ارب روپے سال کی چوری ہوتی ہے. 600 ارب روپے. گو کہ اس کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے، لیکن اس چوری کا مکمل ہمیں خاتمہ کرنا ہے. آپ میں سے ہر ایک جو اس ہال میں تشریف فرما ہے یا پورے پاکستان میں جو 24 کروڑ عوام ہیں، اگر کوئی دکاندار ہے تو وہ ایمانداری سے بجلی کا بل دیتا ہے، اور ساتھ والا دکاندار نہیں دیتا تو اٹس این انہیلدی کمپٹیشن. اگر میاں صاحب ایکسپورٹس کرتے ہیں ایمانداری سے اور ان کا مد مقابل وہ اس میں ڈنڈی مارتا ہے تو اٹس این انہیلدی کمپٹیشن. نہ صرف آپ کے اندر مقابلے کی سخت کو ذوف پہنچتا ہے، قومی خزانے کو اس کا بہت نقصان پہنچتا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ اس کا نقصان بوجھ کون برداشت کرتا ہے؟ غریب آدمی، یتیم بیوہ اور اپنا یتیم بچہ.